اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اب جو ہمارا سلیبس ہے وہ کچھ صورتیں ہیں، اور سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ۔ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس کو کہتی ہیں مکی۔ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہتے ہیں۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کے کچھ فضائل اور خصوصیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل و خصوصیات۔ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ سورہ اقرا، مزمل اور مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل سورت سب سے پہلے فاتحہ ہی نازل ہوئی ہیں۔ جن حضرات صحابہ سے سورہ فاتحہ کا اول ما نزل یعنی نزول میں سب سے پہلے سورت ہونا منقول ہیں، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورہ اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی، یعنی مکمل جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سے پہلے چند آیتیں نازل ہوئی تھی، چاہے سورۃ العلق جو اقرأ بسم ربک الذی خلق اس کی 5 آیتیں، اور سورہ مزمل کی چند آیتیں، سورہ مدثر کی چند آیتیں، لیکن جو ایک ہی مرتبہ میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ شاید اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں نا، فاتحۃ الکتاب، تو اس سے کہ اس کتاب قرآن مقدس کی شروعات ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن یعنی اصل میں نچوڑ ہے، اور سارا قرآن اس کی شرح ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ مین ہے، جو پورا باقی قرآن ہے وہ اس کی شرح ہے۔ تو خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالحہ میں دائر ہے، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تفسیر، روح المعانی اور روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں۔ یہاں اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی ذہن ہو کر خالص طلب حق اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو۔ اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جو جواب پورا قرآن ہے، جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے، گویا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کی تھی اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہیں، یعنی جو تم اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہو کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا، تو ادھر اشارہ ہو رہا ہے کہ ذالک الکتاب یہ ہے وہ کتاب
یعنی جو تم ہدایت ڈھونڈتے ہو وہ ہدایت اس کتاب میں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورہ اس کی مثل ہے، یعنی اس کی جیسی ہے۔ وقال الصحفی علی شرط مسلم، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الرحمن اور الرحیم یعنی خوب شفقت والا، بڑے مہربان، نہایت رحم والے۔ تو بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ سورۃ النمل کی ایک مکمل آیت ہے، اس میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت یہ ہے۔ تو اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورۃ النمل کا جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہیں۔ اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام سورتوں کا جز ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورہ نمل کے اور کسی سورت کا جز نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورہ کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن اور ہر مہم کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی، اہل جاہلیت یعنی جنہیں محمد رسول سے پہلے جو لوگ مکہ میں تھے، تو ان کی یہ عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو اس میں بتوں کا نام سب سے پہلے لیتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبریل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت مسلم محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہیں، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہیں، جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہیں الفاظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اللہ کے نام سے اس کو شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ تو اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث
میں ارشاد فرمائے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت، اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف اور وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کے ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیائی کاموں کو بھی ایک عبادت بنایا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا کیمیاوی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی، ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوا اور فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے، اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اللہ کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اس طرح اپنے ربط کی تجدید کرتا ہے جس سے یہ تمام دنیائی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے۔ رب العزت کے بنائی ہوئی نظام محکم کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجیے کہ اسلام کی صرف اسی ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ فللہ الحمد علی دین الاسلام و تعلیماتہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے دین اسلام پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کی تعلیمات پر کہ اس نے ہمیں ایسی چیزیں عطا فرمائی۔ تو قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ مسئلہ تعوذ کے معنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تم قرآن کی تلاوت کرو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے پناہ مانگو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے۔ قرآن کریم
قرأت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بالاجماع امت سنت ہے، خواہ تلاوت نماز کے اندر ہو یا خارج نماز یعنی نماز کے باہر۔ تعوذ پڑھنا تلاوت قرآن کے ساتھ مخصوص ہے، علاوہ تلاوت کے دوسرے کاموں کے شروع میں صرف بسم اللہ پڑھی جائے، تعوذ مسنون نہیں۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے تو اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائے۔ درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم ہو کر دوسری شروع ہو تو سورہ برات کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں مقرر بسم اللہ پڑھی جائے، اعوذ باللہ نہیں۔ اور سورہ برات اگر درمیان تلاوت میں آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہ پڑھے، اور اگر قرآن کی تلاوت سورہ برات ہی سے شروع کر رہا ہے تو اس کے شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ چلو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ کل سورۃ الفاتحہ شروع کریں گے، سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ انشاءاللہ اور مختصر تفسیر۔